السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر شفیق الرحمان غازی، آپ دیکھ رہے ہیں اپنے چینل لائف چینجر۔ ناظرین، آج ہونے والا سورج گرہن، اس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بات چل رہی ہے کہ یہ کوئی دجال کے خروج کی نشانی ہے، یا قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے، یا کوئی یہودیوں کی پوری دنیا پر چھا جانے کی نشانی ہے، اور یا پھر سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور پذیر ہونے کی نشانی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عام جیسے چاند گرہن، سورج گرہن ہوتے ہیں، ویسے ہی ایک سورج گرہن ہے جو کہ پاکستان میں تو نظر بھی نہیں آئے گا۔ پاکستان میں رات کا وقت ہوگا، یہ تو امریکہ کے اندر دن کا وقت ہوگا، اس لیے پریشانی کی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، سنت طریقہ یہ ہے کہ جب بھی سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو صلاۃ کسوف یا صلاۃ خسوف پڑھی جاتی، 2 نفل پڑھتے ہیں، اللہ پاک سے مانگتے ہیں اور اللہ پاک سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی آج توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ پاک سے مانگنا چاہیے، نوافل ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کے بارے میں کوئی پریشان ہونے کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ ابھی فوری طور پر اتنی جلدی میں دجال کے ظہور پذیر کی کوئی نشانی نہیں، اس کے ظاہر ہونے کی، اس کے خروج کی کوئی نشانی ابھی نہیں ہے، اور نہ ہی یاجوج ماجوج کے نکلنے کی کوئی نشانی ہے، اور نہ ہی حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لانے کی، ان کے ظاہر ہونے کی کوئی نشانی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جب بھی امام مہدی رضی اللہ عنہ تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے جو بڑی نشانی ہے قیامت کی، ان میں سے یہ ہوگی کہ امام مہدی رضی اللہ عنہ تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد پھر اس کا دجال کا خروج ہوگا، اور اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ یہ بڑی بڑی نشانیاں ہوں گی، لیکن حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ کے تشریف لانے کی ابھی کوئی نشانی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ تشریف لائیں گے تو اس وقت پوری دنیا کے اندر کفر و شرک ہوگا، ظلم و زیادتی ہوگی، ناانصافی ہوگی اور بربریت ہوگی، اور اسلام اور دین سمٹ کر اور مسلمان سمٹ کر مکہ مدینہ میں رہ جائیں گے۔ ابھی ایسا کچھ نہیں ہے، تو لہٰذا ابھی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ایسی خبریں پھیلانے کی ضرورت ہے۔ تو جب بھی وہ تشریف لائیں گے اس وقت حالات اتنے کشیدہ ہوں گے، اتنے خراب ہوں گے کہ پوری دنیا ظلم و زیادتی سے بری ہوگی، اور اسلام مکہ مدینہ میں ہوگا۔ تو سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے، حضرت حسن رضی اللہ کی طرف سے ان کے والد صاحب ہوں گے، حضرت حسین رضی اللہ کی طرف سے ان کی والدہ ہوں گی، اور ان کا نام محمد ہوگا، اور ان کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہوگا۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہوں گے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے خاندان میں سے بھی ان کے رشتے ملتے ہوں گے، لہذا وہ عباسی بھی ہوں گے، حسنی ہوں گے، حسینی ہوں گے، اور سید زادے ہوں گے، اور ان کے والد صاحب کا نام عبداللہ اور ان کا نام محمد ہوگا۔ اور جب وہ تشریف لائیں گے تو اس وقت وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ مجھے امام بنایا جائے، تو وہ مدینہ منورہ سے بہت تیزی کے ساتھ کسی سواری پر مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں گے، تاکہ لوگ مجھے امامت کے لیے چن نہ لیں۔ لیکن پھر لوگ ان کو ان کے مکہ مکرمہ میں جس گھر میں ہوں گے وہاں جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ ہمیں بیعت کرنے دیں اور آپ اس امت کی باغ ڈور سنبھالیں۔ تو پھر وہ جب حرم شریف میں تشریف لائیں گے تو وہ اس وقت غیب سے آواز آئے گی کہ یہ امام مہدی ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں اور ان کا حکم مانیں۔ تو پھر سارے جتنے مسلمان ہیں، جتنے مسلمانوں کے علماء کرام ہیں، وہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، اور وہ جو بیعت ہوگی وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ہوگی۔ تو پھر اس کے بعد ملک شام کے اوپر کافر بادشاہ کی حکومت ہوگی، وہ ایک بڑا لشکر بھیجے گا امام مہدی رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ تو وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں کسی جگہ پر وہ زمین میں دھنس جائے گا، اس میں سے ایک آدمی بچے گا جو کہ باہر آ کر لوگوں کو خبر دے گا، بتائے گا کہ ایسا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مزید خوف و ہراس پھیل جائے گا، اور لوگ مزید امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ پھر اس کے بعد رومی لوگ کثرت سے ہوں گے اس وقت، تو پھر روم کا لشکر آئے گا جس کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جتنے لوگ ہوں گے ان میں سے 1/3 لوگ شہید ہو جائیں گے، 1/3 لوگ جنگ کی وجہ سے وہاں سے جنگ سے بھاگ جائیں گے، اور 1/3 جو باقی بچیں گے ان کو اللہ رب العزت فتح عطا فرمائیں گے۔ پھر امام مہدی رضی اللہ عنہ 7 سال تک یا 9 سال تک اس
پوری دنیا پہ حکومت فرمائیں گے، ان کی وجہ سے پوری دنیا میں عدل و انصاف بڑھ جائے گا، عدل و انصاف کی حکمرانی ہوگی، اور زمین میں اتنی خیر برکتیں اور اتنا انصاف ہوگا جتنا اس سے پہلے ظلم تھا، زیادتی تھی، اسی قدر پوری دنیا میں عدل و انصاف ہوگا اور خوشحالی ہوگی۔ پھر اسی اسلام میں دجال کا ظہور ہوگا جو کہ خراسان کی طرف سے نکلے گا اور پھر پوری دنیا میں پھیلتا چلا جائے گا۔ تو وہ جو ظاہر کرے گا، اپنی مختلف قسم کی نشانیاں دکھائے گا اور مختلف قسم کے وہ شعبدے دکھائے گا اور جادو دکھائے گا، جس کی وجہ سے لوگ اس سے متاثر ہوں گے۔ جو کمزور ایمان والے وہ اس سے متاثر ہوں گے، اور جو مضبوط ایمان والے ہیں تو وہ اس سے متاثر نہیں ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ تو کافر ہے، دجال ہے۔ اس کی پیشانی پر بغیر سیاہی کے کافر لکھا ہوگا، اور اس کی ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا، اور وہ پوری دنیا میں پھیلتا چلا جائے گا۔ تو لہٰذا پھر اس کا سامنا مسلمانوں سے ہوگا، تو مسلمانوں کو کہے گا کہ یہ جو میرے پاس دوزخ بھی ہے، جنت بھی لوگوں کو دکھائے گا کہ دوزخ میں جاؤ، جنت میں جاؤ، مجھے مان لو تو جنت میں بھیجوں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اس کا دوزخ اصل میں جنت ہوگی، اور اس کی جنت اصل میں دوزخ ہوگی۔ تو آپ لوگ اس کے دوزخ میں چلے جانا تو آپ جنت میں چلے جاؤ گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو یہ باتیں بتانی چاہیے، اور اس سے بچنے کے لیے، یاجوج ماجوج اور دجال سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں سورۃ کہف عطا فرمائی ہے۔ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعے کو کرے تو اگلے جمعے تک پورا ہفتہ اس پہ اللہ کی رحمت رہتی ہے، اور یاجوج اور ماجوج اور دجال کے فتنے سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ سورۃ کہف کا جو پہلی 10 آیات ہیں اور اس کی آخری 10 آیات سورۃ کہف کی جو کہ 15ویں پارے میں ہے، تو اس کی جو بندہ اس کو زبانی جو شخص یاد کر لے اور اس کو پڑھتا رہے پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات، تو اس کو بھی یاجوج ماجوج اور دجال کے فتنے سے اس کی بھی اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ تو ان چیزوں کا اہتمام کرے اور سنت اعمال کا اہتمام کرے، سنت دعاؤں کا اہتمام کرے، اپنے بچوں کو ایسی باتیں بتائیں، سارے بچوں کو باتیں سنائیں۔ اور پھر اس کے بعد جب اس کا دجال کا ظہور ہوگا اور دوبارہ پھر یہ فساد پیدا ہوگا، تو پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک بھیجیں گے۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو امام مہدی رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، جماعت آپ نے ہی کروانی ہے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ تو پھر اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کر دیں گے، اور پوری دنیا سے یہودیوں کا اور سارے کافروں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک اللہ کے فضل سے حکومت کریں گے، اور اس وقت پوری دنیا کے اندر ایسے اللہ پاک اپنی نعمتوں کو ظاہر فرمائیں گے کہ غلے اور نعمتیں اور پھل فروٹ اور سونے چاندی، اتنے خزانے، زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی، اور 40 سال تک پوری دنیا میں کوئی ایک بھی انسان کسی دوسرے انسان سے نہ لڑے گا، نہ تکرار کرے گا، نہ غصہ کرے گا، یہاں تک کہ اتنا سبھی کو کسی کو نہیں کہے گا، تک نہیں کہے گا کسی کو۔ 40 سال تک اتنا پیار و محبت، امن و آشتی، اور ہر طرف فراوانی، اور میوے، پھل فروٹ اور غلے، اناج بڑے بڑے، اور ان کے سائز بڑھ جائیں گے، اور زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے، پھر اس کے بعد لوگ آہستہ آہستہ پھر گمراہ ہوں گے، تو تب پھر قیامت، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے ہی زمانے میں یاجوج ماجوج آ جائیں گے۔ تو اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ میں اپنی ایک مخلوق بھیجنے لگا ہوں جس کا مقابلہ کرنے کی سکت کسی میں نہیں ہے، لہذا اپنے جتنے مسلمان ساتھی ہیں ان سب کو لے کر آپ پہاڑ پہ تشریف لے جائیں۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو پہاڑوں پہ، اپنے ساتھیوں کو غاروں میں لے جائیں گے، تو جہاں پر وہ اللہ کا ذکر کریں گے تو ان کا پیٹ بھرے گا، پیاس بجھے گی، اور یاجوج ماجوج پوری دنیا میں فساد پھیلائیں گے، اور سمندروں کا پانی تک پی جائیں گے، درخت کھا جائیں گے، ہر چیز کھا جائیں گے، ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کے اندر ایک وبا پھوٹے گی جو کہ ان کی گردن سے ہوگی، اور جیسے طاعون ٹائپ ہوتی ہے، تو وہ سارے کے سارے پھر مر جائیں گے، اور اس کے بعد زوردار بارش ہوگی جس کی وجہ سے وہ ساری ان کی ناشیں وہ سمندر برد ہو جائیں گی، اور پھر دنیا دھل جائے گی، صاف ہو جائے گی۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی، پوری دنیا میں ایک بھی کافر نہیں ہوگا، سارے مسلمانوں کے بہاریں ہوں گی، پوری دنیا میں خزانے زمین اگل دے گی۔
تو پھر جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جائیں گے، اس کے بعد پھر لوگ آہستہ آہستہ پھر دین سے دور ہونا شروع ہوں گے اور کفر کی طرف پلٹیں گے، اور اس کے بعد جب سارے دنیا میں کافر بھر جائیں گے، کوئی ایک بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا، تب وہ سورج مغرب سے نکلے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر وہ صفا پہاڑی سے دابہ نکلے گا، اس کے بعد پھر قیامت آ جائے گی، پھر کوئی کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں اپنے بچوں کو بتانی چاہیے، ہر کسی کو بتانی چاہیے، ان کو شیئر کرنا چاہیے تاکہ سب کو علم ہو، اور آج ہونے والا سورج گرہن سے پریشان نہیں ہونا اور نہ ہی یہودیوں کے پروپیگنڈے میں آنا ہے، کیونکہ پورا میڈیا یہودیوں کے کنٹرول میں ہے، تو وہ جس چیز کا پروپیگنڈا کرتے ہیں تو کمزور ایمان والے مسلمان سارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کی تسلی کی خاطر اس ویڈیو کو وائرل کیجئے اور اللہ پاک سے دعائیں مانگے، اور میرے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو دنیا اور آخرت کی، آپ کے بچوں اولاد و نسلوں کو دنیا اور آخرت کی خیر برکت رحمتیں عطا فرمائے، ہر قسم کی پریشانیوں، ہر قسم کی مصیبتوں، بلاؤں، آفتوں سے، عذابات سے، آسمانی زمینی ساری آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں سے اللہ پاک آپ سب کو، آپ کے اولاد و نسلوں کو، ہم سب کو اللہ پاک محفوظ رکھے، آمین۔ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔